السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم ناظرین، پہلے ہم نے پڑھا تھا مخارج الحروف سے پہلے جو ہے نا وہ دانتوں کے نام، تو یہ تجوید کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے مخارج الحروف کی تفصیل۔ تو یہ سبق بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے والا ہے۔ تمام نے اس کو توجہ کے ساتھ سمجھنا اور توجہ کے ساتھ سننا ہے، اور اس کے مطابق اپنی اپنی جو ہے نا وہ پریکٹس ہوگی، الفاظ ہوں گے۔ اگر پریکٹس نہیں ہوگی تو جیسے مرضی آپ سنی جائیں، سمجھی جائیں، آپ کو بالکل فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب توجہ کریں، قاعدہ: ہر حرف کا مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ حرف کو ساکن کر کے شروع میں حمزہ زبر ا لگا کر پڑھیں۔ جہاں اس حرف کی آواز ٹھہرے وہیں اس کا مخرج ہوگا۔ جیسے اب انہوں نے مثالیں دی ہیں، دیکھیں یہ مثالیں ہیں: حمزہ زبر با اب، اب، حمزہ زبر جیم اج، حمزہ زبر طا آط، حمزہ زبر عین آ، حمزہ زبر قاف آق۔ اب کہاں سے ادا ہوا؟ دونوں ہونٹ اس کے تری والے حصے، ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک جو خشک رہتا ہے باہر کی طرف اور ایک تر رہتا ہے جو اندر کی طرف۔ اسی طرح آگے ہے آج، آق، آ، آق وغیرہ۔ تو یہ سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ آگے ہیں یہ مخارج الحروف، اس کی تفصیل۔ تو تفصیل سے پہلے میں آپ کو دوبارہ پھر یہ کہتا چلوں کہ میرا یہ چینل بیسٹ قرآن فار آل مسلم، اس کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس کو جو ہے نا لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو، خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی فائدہ دیں۔ تو مخرج نمبر 1، الف واو یا، یہ 1 نمبر مخرج ہے۔ الف واو یا، واو مدہ، یا مدہ اور الف، یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں۔ یہ تینوں حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں، یعنی منہ کے اندر کا جو خلا ہے یہ وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے مخرج نمبر 2، حمزہ ہا، اقصی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ عین ہا، وسط حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ غین خا، ادنی حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ یہ 3 مخرج، ان کو با اعتبار مخرج حروف حلقی کہتے ہیں۔ حروف حلقی، یہ تھا حروف مدہ، یہ تینوں حروف حلقی، یہ 6 حروف ہیں: اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ آگے ہے 5 نمبر، قاف، زبان کی جڑ اور لحاظ کے مقابل تالو سے نکلتا ہے۔ یہ قاف یعنی زبان کی جڑ ہے اور لحاظ کہتے ہیں تالو کو، تالو کے جو وہ کوہ لٹکا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو زبان کی جڑ جب کوے کے ساتھ لگے گی تو یہ حرف ادا ہوگا قاف، اور اس کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے ساتھ ہے دوسرا مخرج، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں۔ یہ ہے 6 نمبر، کاف۔ قاف کے مخرج سے ذرا نیچے منہ کی جانب زبان کی جڑ کے قریب والا حصہ، اور اس کے مقابل تالو سے ادا ہوتا ہے کاف۔ قاف اور کاف، ان دونوں حروف کو با اعتبار مخرج کیا کہتے ہیں؟ حروف لہاتیہ۔ اور آگے ہے مخرج نمبر 7، جیم، شین، یا متحرکولین، زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو کے ملاپ سے ادا ہوتے ہیں۔ زبان کا درمیان اور اس کے مقابل تالو، جب یہ اس کے ساتھ ملے گا تو پھر یہ حروف ادا ہوں گے۔ تو ان کو بھی یاد کرنا ہے، ان کو با اعتبار مخرج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حروف شجریہ، حروف شجریہ۔ تو اس کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، حروف شجریہ۔ مخرج نمبر 8، ضاد، زبان کا حافہ کروٹ، یعنی زبان کی کروٹ جب دائیں یا بائیں جانب اوپر والی 5 داڑوں سے ملے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے ضاد۔ تو یہ داڑوں سے ادا ہوتا ہے، یہ ایک ہی حرف ہے، تو اس کو کہتے ہیں با اعتبار مخرج حرف حافہ، حرف حافیہ، حروف نہیں، حرف حافیہ۔ اس سے آگے ہے مخرج نمبر 9، لام۔ یہ 3 حروف ہیں، لام، نون اور را۔ نون اور را وہ آگے والے صفحے پہ آئیں گے۔ تو یہ ہے لام، زبان کا کنارہ جب ثنایا رباعی
انیاب اور ضواحک کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ کون سا؟ لام۔ آگے ہے نون۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے نون، یعنی وہ جو لام تھا اس میں ثنایا، رباعی، انیاب اور ضواحک، اور یہاں پہ ثنایا، رباعی اور انیاب، تو نون یہ یعنی دانتوں سے ادا ہوتا ہے، اور جو لام تھا اس میں ایک دانت بھی ساتھ شامل ہے۔ اس سے آگے ہے را۔ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے کیا؟ را۔ تو یہ 3 حرف ہیں، لام، نون، را۔ ان کو با اعتبار مخرج حروف طرفیہ کہتے ہیں، حروف طرفیہ۔ آگے مخرج نمبر 12، طا، دال، تا۔ زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی زبان کی نوک، یہ زبان کی نوک آپ کو دکھا دیں، انہوں نے ساتھ نقشے میں بتایا، یہ زبان کی نوک ہے، جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے، اس کی جڑ یعنی زبان کی نوک یہاں جڑ سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں طا، دال، تا۔ ان کو با اعتبار مخرج حروف نیتوعیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ان حروف کی نام یاد کرنے بھی ضروری ہیں، حروف نیتوعیہ۔ آگے مخرج نمبر 13، وا، ذال، ثا۔ یہ 3 حروف زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں، وا، ذال، ثا۔ حروف کے ادا کرتے وقت ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ زبان کی جڑ یعنی زبان کی یہ نوک جب ثنایا علیہ کے کنارے سے ٹکرانی ہے، کنارہ، جڑ نہیں کنارہ، وہ حروف نیتوعیہ جڑ سے، اور حروف ان کو کہتے ہیں حروف با اعتبار مخرج حروف لیساویہ، لام، ثا، واو، یا، ہا، لیساویہ، تو یہ یہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ آگے ہے مخرج نمبر 14، صاد، زا، سین۔ زبان کی نوک جب ثنایا سفلا کے کنارے سے ٹکرانے کے ساتھ ثنایا علیہ سے بھی لگے تو یہ حروف ادا ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے پکچر، صاد، زا، سین۔ ان کو با اعتبار مخرج حروف صفیریہ کہتے ہیں، حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ آگے مخرج نمبر 15، فا۔ ثنایا علیہ کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے اندرونی حصے کے ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ اور نچلے ہونٹوں کے اندرونی جو تری والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوگا فا، فا۔ یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ ان چاروں حروف کو توجہ کے ساتھ آپ نے غور کرنا ہے۔ پہلا ہم نے پڑھ لیا فا، اور مخرج نمبر 16 یہ دوسرا حرف ہے واو، متحرک لین، با، میم، ٹھیک ہے، یہ 3 یہ حروف، اور چوتھا حرف جو ہے وہ فا ہے۔ یہ حروف دونوں ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے، واو کو ادا کرتے وقت اس طرح ہونٹوں کو گول کرنا، واو، اور دوسری طرح یہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے واو، واو، واو۔ با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے کو ملانے سے، با، دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری والے حصے سے، با، اور میم، دونوں ہونٹوں کے بیرونی خشکی والے حصے۔ ہونٹ کے 2 قسمیں ہیں، ایک اندر والا اور ایک باہر والا۔ تو اندر والا جو حصہ ہے ہونٹوں کا وہ تر رہتا ہے اور باہر والا خشک رہتا ہے، با تر حصے سے اور میم خشک حصے سے۔ مخرج نمبر 17، غنہ۔ یہ خشوم یعنی ناک کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، غنہ۔ تو جب غنہ ادا کریں گے تو ناک کی جڑ سے غنہ ادا ہوگا۔ تو یہ ہمارے الحمدللہ
مخارج الحروف کمپلیٹ ہوئے، تو اس کو اچھی طرح آپ غور کریں، توجہ کریں۔ آخر میں پھر میں آپ کو کہتا ہوں، میرا چینل بیسٹ قرآن فار آل مسلم یہ تجوید و قرات اور قرآن کریم کے تلفظ کے لیے، اور اس کے علاوہ نظمیں، نعتیں، تقاریر اور مختلف اسلامی چیزوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔